نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 42 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل من یکلؤ، آپ کہہ دیجئے کون وہ حفاظت کرتا ہے تمہاری، باللیلی رات کو، والنہاری اور دن کو، من الرحمن رحمان کے عذاب سے، بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ سب اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں، یعنی منہ پھیرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میننگ کو دیکھ لیتے ہیں۔ قل قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی، باللیلی لیل و نہار، لیلۃ القدر، النہاری نہار منہ، لیل النہار، الرحمانی رحم رحیم رحمان اور رحمت، ذکری ذکر اذکار تذکرہ اور مذکور، معرضون اعراض کرنا، اور عربک کا ورڈ آیا مبارکہ کے کس حصے میں ایک ہے، یکلؤ حفاظت کرتا ہے، باقی ورڈز ہمارے پاس سملر اور ریپیٹیڈ ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کل کے سبق میں کہ وہ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے متی ھذا الوعد، یہ سب چیزیں کب آئیں گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 42 میں فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کون حفاظت کرتا ہے تمہاری رات اور دن کو رحمان کے عذاب سے، یعنی تمہیں اللہ کے عذاب سے رات اور دن میں کون بچاتا ہے؟ بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں کہ جب تمہیں اللہ کا عذاب آتا ہے تو کون تمہیں اس سے محفوظ رکھتا ہے، اور وہ اپنے اس رب ہی کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں جو انہیں ہر عذاب سے بچاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں آئے دن کوئی نہ کوئی عذاب، کوئی نہ کوئی مشقت، کوئی نہ کوئی تکلیف، جیسے سیلاب، زلزلے اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو اللہ ہی کی ذات سے ہے جو ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھنے والی ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں ان سے بچانے والی ہے، اور کوئی شخص، کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں جو ہمیں اس سے بچا سکے۔ اگر ہمارے رب نے ہم پر عذاب نازل کرنے کا سوچ لیا، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچانے والا ہے۔ ام لہم آلہہ، کیا ان کے لیے معبود ہیں، وہ بچاتے ہیں انہیں، یعنی کیا اللہ کے علاوہ بھی ان کے کوئی معبود ہیں جو انہیں ان تمام چیزوں سے بچاتے ہیں؟ تمنعہم من دوننا، وہ بچاتے ہیں انہیں ہمارے سوا، لا یستطیعون نصرا، نہیں وہ سب طاقت رکھتے مدد کی، انفسہم ولا ہم منا، اور اپنی جانوں کی نہ وہ ہمارے مقابلے میں، یصحبون وہ سب ساتھ دیے جائیں گے، بل متعنا، بلکہ ہم نے فائدہ دیا، ہؤلاء وآباءہم، یہ اور ان کے آباء و اجداد، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان پر عمر، افلا یرون، تو کیا نہیں وہ سب دیکھتے، ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها، بے شک ہم آتے ہیں زمین کو، ہم گھٹاتے ہیں اسے اس کے اطراف سے، ان افہم الغالبون، کیا وہ پھر سب غالب ہیں؟ قل کہہ دیجئے انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے یقیناً میں ڈراتا ہوں تمہیں وحی کے ذریعے، ولا یسمع الصم، اور نہیں وہ سب سنتے بہرے ہیں، صم الدعاء پکار کو، اذا ما ینذرون جب کبھی وہ سب ڈرائے جاتے ہیں۔ اب ان آیا مبارکہ کے میننگز کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یستطیعون استطاعت، حسب استطاعت، نصرہ نصرت، ناصر اور نصیر اور انصار، یصحبون صاحب صحبت، صاحبہ اور اصحاب، متعنا متاع کارواں، مال و متاع،
حتیٰ کہ حت الامکان اور حت الوسعت، طوال طویل، طول و عرض طوالت، علیہم علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، یرونا رؤیت حلال مرئی وغیرہ مرئی اشیاء، ننقصها نقص تنقیس نقائص اور ناقص، اطرافها طرف اطراف اور طرفین، غالبون غالب غلبہ مغلوب اور ظن غالب، قل قول اقوال مقولہ اور اقوال ذریں، انذرکم بشارت و انداز نذیر، بالوحی وحی متلو وحی الہی، یسمع سمع و بصر اعلیٰ سماعت محفل سماع، الدعاء دعا دعوت، مدعو الداعی الی الخیر۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، تمنعو سوا، دونی بچاتے ہیں، نعتی ہم آتے ہیں، سم بہرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 43 میں فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے معبود ہیں ہمارے سوا جو بچاتے ہیں انہیں، کہ اللہ کی ذات کے علاوہ بھی ان کے کوئی معبود ہیں جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچاتے ہیں؟ نہیں، وہ طاقت رکھتے اپنی جانوں کی مدد کی۔ یعنی جب کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے تو ہر انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، وہ دوسروں کو کیسے بچا سکتا ہے؟ جیسے کہ اب ہمارے اس میں سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، تو اس میں بہت سارے اللہ کے نیک بندوں کے مزار ہوتے ہیں جو اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، تو وہ خود اپنے آپ کو، اپنے مزاروں کو، ان چیزوں کو نہیں بچا سکتے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو وہ باقیوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور نہ وہ ہمارے مقابلے میں ساتھ دیے جائیں گے، بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو، یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان پر عمر، تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا، ہمیں بھی، اور ان کو بھی لمبی عمریں دیں اور ان کے آباء و اجداد کو بھی ان عمریں دیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ بے شک ہم آئے ہیں کفر کی زمین کو، کہ ہم جو ہے وہ کفر کی زمین کی طرف آئے ہیں، ہم گھٹاتے آتے ہیں اس سے، اس کے اطراف سے، یعنی ہم اس زمین کو اس کی اطراف سے گھٹاتے بھی ہیں، کیا پھر بھی وہی غالب ہیں؟ یعنی پھر بھی غالب آنے والے وہی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے یقیناً میں ڈراتا ہوں تمہیں وحی کے ذریعے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں ڈراتا ہوں تمہیں اللہ کے عذاب سے وحی کے ذریعے، اور نہیں سنتے بہرے پکار کو۔ یعنی جب حق بات کو سننا ہی نہیں ہے تو پھر وہ بہروں کے مانند ہو چکے ہیں، اب وہ اس پکار کو نہیں سنتے۔ جب کبھی وہ ڈرائے جاتے ہیں، یعنی جب کبھی ان کو ڈرایا جاتا ہے تو وہ اس پکار کو نہیں سنتے، گویا وہ بہرے بن چکے ہیں اور وہ اس کو نہ سننا چاہتے ہیں نہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ، اور یقیناً اگر چھو جائے انہیں ایک لپٹ، من العذاب عذاب سے، ربک تیرے رب کے، لَيَقُولُنَّ ضرور بالضرور وہ کہیں گے، یا ویلنا ہائے ہماری بربادی، اِنَّا كُنَّا بے شک ہم تھے، ظالمین ظلم کرنے والے۔ سب سے پہلے آئے مبارکہ کے اس حصے کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ مَسَّتْهُمْ مساس، مس، من جانب، منعن من حیث القوم، لیقولن قول اقوال مقولہ اور اقوال ذری، ظالمین ظلم ظالم مظلوم اور مظالم، نضع وضع کرنا، الموازین وزن میزان وزن اور موزون، لیوم یوم ایام یوم آخرت، القیامت یوم قیامت قیامتیں گزر گئیں۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، نفحۃ لپٹ، یا ویلنا ہائے بربادی ہے ہماری۔ آیت نمبر 46 میں کہا گیا کہ اگر یقیناً انہیں عذاب کی ایک لپٹ، یعنی ایک جھٹکا، ایک ذرا سا چھو بھی جائے اللہ کے عذاب کا، تو وہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے۔ اس کی بہترین مثال ہمارے پاس یہ ہے کہ جب فرعون پر عذاب آنے لگا، جب وہ غرق ہونے لگا، تو اس نے فوراً کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو اس طرح کے ٹائم میں جب عذاب سامنے نظر آ رہا ہو، ایمان لانا بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور انہوں نے بھی کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو عذاب ذرا سا بھی چھو کر گزرے تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم نے ظلم کیا۔ لیکن ایسے ٹائم میں ایمان لانا، اللہ سے ڈرنا کوئی بھی معنی نہیں رکھتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ٹائم آنے سے پہلے ہی حقیقی معنوں میں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔